ناول تجھ پہ دل ہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 11۔ حیات نے رات نماز حاجات پڑھی تھی، ابھی دن کے 4 بج گئے تھے۔ اس کا دل بے چین نہیں تھا، ایک الگ ہی سکون اسے اپنے اندر فیل ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کافی دیر سے اپنے سسرال سے آئے سامان کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے گہری سانس لے کر فیصلہ کر لیا۔ حیات اٹھی اور سارا سامان اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اسے کھولنا شروع کیا۔ ہاں، اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سرور شاہ کو اس کے نصیب میں لکھا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر جھکائے گی۔ حیات نے ڈریس نکالا جو ایک بہت خوبصورت ویلویٹ کے باکس میں پیک تھا۔ گولڈن کلر کا انر جس کے اوپر خوبصورت وائٹ اینڈ گولڈن لانگ کوٹ تھا، ساتھ میں وائٹ لہنگا جس کا بارڈر گولڈن رنگ کا تھا، بھاری گولڈ رنگ کا خوبصورت دوپٹہ، ڈریس بے حد تحاشا خوبصورت تھا۔ حیات نے ستائشی نظروں سے ڈریس کو دیکھا۔ چوائس تو اچھی ہے، مگر کس کی؟ ساسو ماں کی، جٹھانی جی کی، یا پھر اے ایس پی کی؟ حیات نے خود سے کہا اور پھر باقی چیزیں دیکھنے لگی۔ جیولری ساری گولڈ کی تھی، باقی سب سامان ڈریس سے میچنگ کا تھا۔ حیات آئینے کے سامنے کھڑی ڈریس اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی، تبھی آہل کمرے میں داخل ہوا۔ حیات کو ڈریس پکڑے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ میری گڑیا ریڈی ہے نکاح کے لیے؟ آہل نے اس کے سر پر پیار کر کے کہا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا ایک بیچارے اے ایس پی پہ احسان ہی کر دوں، اللہ بھی خوش ہو جائے، کسی کی مراد پوری کر دوں گی تم۔ حیات نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تو آہل نے کہا لگایا، میری پٹاخہ، چلو نیچے مہندی والی آئی ہے۔ آہل کہہ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ حیات بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ بالات شاہ آفس سے واپس آیا تو ہال میں شبانہ کے ساتھ 3-4 خواتین بیٹھی تھیں اور 2-3 لڑکیاں تھیں جو شاید مہندی لگا رہی تھی۔ السلام علیکم، بالات شاہ نے اندر داخل ہوتے زور سے سلام کیا۔ نظر پری پیکر پر پڑی جو اس وقت لیون کلر کے پلین سوٹ میں ہاتھوں پیروں پر مہندی سجائے بیٹھی تھی۔ بالات شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شبانہ نے اٹھ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ذری بچے تم بھی روم میں جاؤ، تھک گئی ہو کہ کافی دیر سے بیٹھی ہو۔ بالات اوپر جانے لگا تو شبانہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی ممی، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ میرا ٹراؤزر نیچے سے تھوڑا فولڈ کر دیں گی پلیز؟ زریشا نے مہندی والی لڑکی کو کہا تو وہ زریشا کا ٹراؤزر اونچا کرنے لگی۔ دھیان سے جائیے گا، مہندی خراب نہ ہو جائے، مہندی والی لڑکی نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر جانے لگی۔ بالات جو دوسری سیڑھی پر ہی کھڑا تھا واپس اتر کر آیا اور زریشا کے پاس پہنچا۔ شبانہ کے ساتھ ساتھ باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ چلو گی تو مہندی خراب ہو جائے گی، بالات نے کہا اور زریشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زریشا کو بالات شاہ سے اس حرکت کی امید ہرگز نہیں تھی، شرم سے اس کی نظریں اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ وہاں موجود سبھی لوگ مسکرانے لگے۔ بالات شاہ زریشا کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شبانہ، لگتا ہے تمہاری بہو نے تمہارے بیٹے کو اپنے قابو میں لے رکھا ہے۔ ایک عورت شبانہ سے مخاطب ہوئی تو شبانہ مسکرائی۔ میں یہی چاہتی ہوں، میری بہو ایسے ہی میرے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے، میرے بچے کی زندگی میں اب جا کر تو رونق آئی ہے۔ شبانہ کے جواب پر وہ عورت چپ ہو گئی جبکہ باقی سب مسکرائے تھے۔ بالات نے زریشا کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کا دوپٹہ ہٹا کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ دیا۔ اب ایسے سب کے سامنے مجھے اس طرح لائے، سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ زریشا منمناتے ہوئے بولی۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں میں، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں ہمیشہ تمہیں ایسی باہوں میں اٹھا لوں گا، چاہے سامنے 2 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں یا 10,000 لوگ ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ بالات شاہ اپنے دل کی کرتا ہے۔ بالات شاہ کے جواب پر زریشا چپ ہو گئی۔ یہ کب ہٹاؤ گی؟ بالات نے مہندی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس کچھ دیر میں ہٹا لوں گی، سوکھ گئی ہوگی۔ سوکھ گئی ہے؟ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ زریشا نے جواب دیا تو اس نے نام گردن ہلائی اور زریشا کے قریب بیٹھا۔ کام مجھے ہے جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں، تم کر ہی نہیں سکو گے، بالات شاہ نے خفگی سے کہا۔ شاہ آپ مجھے بتا دیں، میں کر دوں گی۔ زریشا نے بے چینی سے کہا۔ وہ تو اس کا ہر کام کر سکتی تھی۔ سوچ لو، کر لو گی؟ پھر یہ نہیں کہنا میں نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں؟ بالات شاہ نے وارن کیا۔ میں کیوں بولوں گی ایسا؟ آپ مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ زریشا نے جواب دیا تو بالات شاہ نے اپنا کوٹ اتارا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور زریشا کے پاس بیٹھ گیا۔ کس میں؟ بالات شاہ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہا تو زریشا سر پٹا گئی۔ کیا میں؟ توڑ کر الفاظ ادا کیے۔ بالکل تم، ابھی تو تم نے کہا کہ تم کر دو گی میرا کام، تو اب کرو، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالات اس کا چہرہ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جس پر شرم، گھبراہٹ، جھجک، سارے رنگ ایک ساتھ موجود تھے۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مطلب یہ میں نہیں شاہ، میں… زریشا منمنائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ناراض ہو جاؤں گا تو کہنا مت۔ شاہ آپ ناراض کیوں ہیں؟ بالات شاہ نے خفگی سے کہا اور اٹھنے لگا۔ شاہ نہیں، پلیز آپ ناراض نہیں ہوں۔ زریشا بے چین ہوئی تھی اور اس کی یہ بے چینی بالات شاہ کو سکون دے رہی تھی جو اس کی ناراضگی کی ڈر سے تھی۔ کیوں نہ ہوں ناراض؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم کر دو گی میرا کام، اب تم انکار کر رہی ہو۔ بالات نے ناراضگی ظاہر کی جس پر زریشا کی جان پر بنائی تھی۔ زریشا نے گہری سانس لی اور کھڑے ہو کر بالات شاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بالات بیڈ پر بیٹھا۔ زریشا اس کے قریب آئی تو بالات نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور قریب کیا۔
زریشہ نے کپکپاتے ہوئے اس کال پر لب رکھے تو بالاچ کے چہرے پر دلکش تبسم بکھرا۔ میری شرٹ خراب نہیں کرنا مہندی سے ورنہ سزا دوں گا، بالاچ کہتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ زریشہ اس وقت صرف بالاچ کے سہارے تھی، ہاتھ اس کے شرٹ خراب ہونے کے ڈر سے دور کیے ہوئے تھے۔ بالاچ مدہوشی کے عالم میں اس وقت اس کی غربت میں گم تھا۔ بالاچ نے اسے آزادی بخشی تو وہ اسی کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ زیشی یو ول ڈسٹرائے می، بالاچ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ مجھے مہندی صاف کرنی ہے، زریشہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ کر لو، بالاچ نے لاپرواہی سے کہا۔ اب چھوڑے تو نہ، وہ پھر منمنائی تھی۔ بالاچ شاہ نے آہستہ سے اسے اپنے سہارے سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ یہ آج تم نے مجھے چھوٹے بچوں والی قسط دے دیا اور تمہاری پہلی قسط تھی، اس لیے میں نے قبول بھی کر لیا، مگر ہر بار یہ نہیں چلے گی، بالاچ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ زریشہ گھبرائی تھی۔ بالکل صاف مطلب ہے، مجھے کس کال پہ نہیں لپس پر چاہیے، بالاچ نے بے باکی سے کہا۔ زریشہ نے نظریں چرائیں، چہرے پر سرخی نمایاں ہوئی۔ یہ شرم تو باہر والوں کے لیے ہوتی ہے، میں تو شوہر ہوں، مجھ سے کیوں شرمانا؟ بالاچ شاہ نے اس کے بالوں کی لٹکان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ شاہ مہندی، اس نے دوبارہ مہندی کی طرف دھیان دلایا۔ اچھا بھائی جاؤ دھو لو جا کر، بالاچ شاہ نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ زریشہ آرام سے اٹھی تو بالاچ نے اسے دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ زریشہ نروس ہوئی۔ بالاچ مسکراتا ہوا اسے واش روم میں لایا اور اسے ٹپ کے سرہانے بٹھا دیا۔ میری بیوی نے اتنی پیاری مہندی لگائی ہے، اس کی مہندی ذرا سی بھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بالاچ کی بات پر زریشہ کے لبوں پر مسکان کھلی تھی۔ بالاچ باہر چلا گیا تو زریشہ نے جلدی جلدی اپنی مہندی اتاری۔ رنگ بہت گہرا چڑھا تھا، اس کی گوری کلائیوں اور پاؤں پر مہندی خوب جچ رہی تھی۔ اتنا گہرا رنگ اس کی شادی پہ بھی نہیں چڑھا تھا جتنا اس وقت چڑھا تھا، یا پھر اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ زریشہ اپنی مہندی دیکھتی دل کھول کر مسکرائی تھی۔ عامر منیہا کو زبردستی شادی کی شاپنگ کے لیے لے گیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت مال آف اسلام آباد میں موجود تھے۔ عامر ہر چیز اس کے لیے اپنی پسند کے خرید رہا تھا اور وہ بے دلی سے یہ وقت گزار رہی تھی۔ عامر منیہا کو ایک جیولری شاپ میں لے کر داخل ہوا۔ منیہا بے دلی سے شاپ میں داخل ہوئی تو وہاں ایک طرف کھڑے جیولری خریدتے شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ آہل سر، اس نے زیر لب عطا کیا تھا۔ آؤ منیہا، مجھے تمہارے لیے ایک گفٹ خریدنا ہے۔ عامر منیہا کا ہاتھ تھامے ایک طرف لایا۔ عامر کی آواز اور منیہا کا نام سن کر آہل بے چینی سے مڑا تھا۔ منیہا کو عامر کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ بہت خوبصورت سا لاکٹ دکھائیں، اے لیٹر کا، بہت یونیک اور خوبصورت ہونا چاہیے جو میری بیوی کی گردن پر جا کر اس کی شان بڑھا دے۔ عامر نے محبت پاش نظروں سے منیہا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ آہل کو اس نے سرے سے اگنور کر دیا، جبکہ وہ اضطراب کی کیفیت میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ عامر آہل کو دیکھ کر ہی اس شاپ میں آیا تھا اور اب اسے ہی بہت کچھ باور کروانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ شاپ میں موجود لڑکے نے بہت خوبصورت ڈیزائن کے کئی لاکٹ نکال کر عامر اور منیہا کے سامنے رکھے۔ منیہا کا دھیان بظاہر تو لاکٹ پر تھا، مگر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ آہل کا جنونی انداز اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ آہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے لاکٹ کو دیکھا جو کہ ہارٹ شیپ میں تھا اور اس کے سینٹر میں اسٹائلش سا اے لکھا تھا۔ لاکٹ کے کناروں پر خوبصورت پرلز لگے تھے جو اس کی چمک اور بڑھا رہے تھے۔ وہ آیا تھا حیات کے لیے گفٹ لینے، مگر جب اس لاکٹ پر اس کی نظر پڑی تھی تو اس نے یہ منیہا کے لیے خریدا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو منیہا کے گلے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ عامر کبھی اس کے لیے لیٹر والا لاکٹ پسند کرتے دیکھ کر وہ آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ منیہا یہ والا دیکھو، یہ تم پہنو گی تو اور خوبصورت لگنے لگو گی۔ عامر نے ایک لاکٹ منیہا کو دکھایا۔ آہل تنزیہ مسکرایا۔ جو لاکٹ منیہا کے گلے میں جائے گا اس لاکٹ کی شان بڑھ جائے گی، خوبصورتی میں تو اس لاکٹ کے اضافہ ہوگا جو منیہا کی خوبصورت گردن کا حصہ بنے گا۔ آہل نے دل میں سوچا تھا۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتا شاپ کیپر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے ایک لڑکے کے کان میں کچھ کہا اور معصوم سی شکل بنائی تو اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور آہل سے لاکٹ لیا۔ وہ لڑکا چلتا ہوا عامر اور منیہا والے کاؤنٹر پر آ گیا۔ لالا تم اس آدمی کو نپٹاؤ، میرا دماغ کھا گیا، وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، میرا دماغ اس آدمی نے خالی کر دی ہے۔ وہ لڑکا آ کر عامر اور منیہا کے سامنے کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوا جو ان دونوں کو ڈیل کر رہا تھا۔ اچھا میں ان کو دیکھتا ہوں، تم ان کو ڈیل کرو، وہ لڑکا کہتا خود آہل کی طرف چلا گیا۔ جی سر، آپ نے پسند کر لیا، اگر آپ کہیں تو اور ویرائٹی دکھاؤں؟ لڑکے نے پروفیشنل انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں مجھے یہ پسند ہے، منیہا نے ایک لاکٹ عامر کے سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پسند آنا ضروری ہے، آپ یہ پیک کر دیں۔ عامر نے منیہا سے کہہ کر اس لڑکے کو لاکٹ پیک کرنے کو کہہ دیا۔ لڑکے نے لاکٹ پیک کیا اور عامر اور منیہا کی طرف بڑھایا تو عامر نے اسے تھام کر منیہا کو تھما دیا۔ تم گھر جا کر اسے پہننا اور کبھی بھی اپنے گلے سے مت اتارنا، عامر کا انداز حکمیہ تھا۔ منیہا نے اس بات میں سر ہلایا تب اس کا ہاتھ تھامے شاپ سے باہر نکل گیا۔ عامر کے ہاتھ میں منیہا کا ہاتھ آہل نے چپتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے منیہا سے کہا تھا عامر اس کا دوبارہ ہاتھ نہ پکڑے، مگر اس نے اس کی بات سیریس نہیں لی تھی۔ منیہا اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، آہل نے سرخ پڑتی نظروں سے ان دونوں کو جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ منیہا اور عامر گھر آ چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ساری شاپنگ پھیلائے سلمان اور رقصہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامر بھی وہیں موجود تھا، مسکرا کر منیہا کو دیکھ رہا تھا۔ منیہا گفٹ تو دکھاؤ ماموں جان اور ممانی جان کو، عامر نے کہا تو اس نے ایک ویلویٹ کا باکس نکال کر اسے کھولا، مگر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ تو وہ نہیں ہے،
منیہا نے حیرت سے لاکٹ عامر کے سامنے کیا۔ ہارٹ شیپ میں بنا گیا لاکٹ جس پر اسٹائلش سا اے لکھا تھا اور اس کے گرد پرلز لگے تھے۔ لگتا ہے شاپ والے سے غلطی ہو گئی ہے، میں اسے واپس ایکسچینج کروا دوں گا، عامر نے کہا تو منیہا نے نام گردن ہلائی۔ چھوڑو رہنے دو، یہ بھی خوبصورت ہے، بلکہ اسے زیادہ خوبصورت ہے۔ منیہا نے لاکٹ اقصیٰ اور سلمان صاحب کو دکھایا۔ ہاں بہت حسین ہے عامر بیٹا، تم اس کی قیمت پوچھ کر وہ ادا کر دینا، یہ بہت خوبصورت ہے، سلمان صاحب نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آہل بہت چالاکی سے یہ لاکٹ منیہا تک پہنچا گیا تھا کہ لاکٹ منیہا کے پسند کیے گئے لاکٹ سے قیمت میں بھی دوگنا تھا۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، منیہا نے آہل کا یہ تحفہ قبول کر لیا تھا۔ حیات اپنی مہندی لگوانے کے بعد روم میں آ چکی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی تو تقریباً سوکھ بھی گئی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بہت خوبصورتی سے سرور شاہ کا نام لکھا گیا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے اپنی مہندی دیکھ رہی تھی کہ تبھی موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نظر موبائل فون پر ڈالی تو سرور شاہ کی کال تھی۔ بلیک لسٹ سے اس کا نمبر نکال چکی تھی۔ پہلی بار اسے سرور شاہ کی کال آنے پر غصہ نہیں چڑھا تھا۔ اس نے احتیاط سے موبائل ہاتھ میں لیا اور کال اٹھائی۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی، بڑے بڑے لوگوں نے آج پہلی دفعہ میں کال اٹھا لی، مجھے تو لگا تھا آج بھی جتن کرنے پڑیں گے مجھے۔ سرور شاہ کی شوخ آواز پر اس نے زبان دانتوں میں دبائی، مگر پھر سنبھل کر بولی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا کس کی کال ہے ورنہ کبھی نہ اٹھاتی۔ حیات کی بات پر سرور شاہ کہا لگا کر رہا تھا۔ اچھا چلو اب اٹھا ہی لیا تو بات بھی سن ہی لو۔ سرور شاہ نے ہتھیار ڈالے، بھروسہ نہیں تھا وہ مغرور شہزادے دل ملا کر کال ہی کٹ کر دے۔ جلدی بولو، میں مصروف ہوں، حیات نے اتراتے ہوئے کہا۔ کون سا بزنس چلا رہی ہو جانا جو مصروف ہو؟ سرور شاہ نے دلچسپی سے کہا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ یقیناً مہندی لگوا کر بیٹھی ہوئی ہوگی۔ شبانہ نے اسے بتایا تھا کہ مہندی والی کو انہوں نے حیات کے پاس بھیجا ہے۔ وہ میں اسکول کا ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی، حیات نے بہانہ بنایا۔ ہاں اچھا، مہندی بھرے ہاتھوں سے اسائنمنٹ کمپلیٹ کری ہو جانا۔ سرور شاہ کی شوخ آواز پر حیات نے دانتوں میں زبان دبائی تھی۔ اچھا سنو، سرور شاہ سنجیدہ ہوا۔ حیات کی آواز پر وہ کچھ لمحہ خاموش ہوا تھا۔ کل نکاح کے بعد تم میرے ساتھ چلو گی، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس لیے کوئی چوں چرا نہیں کرنا۔ سرور شاہ کی سنجیدگی سے کہنے پر حیات کے ماتھے پر بل پڑے۔ بات سنو میری ASP، ابھی نکاح ہوا نہیں اور تم نے روپ جھاڑنا شروع کر دیا۔ میرا دماغ بالکل خراب نہیں کرنا ورنہ اینڈ مومنٹ پر نکاح سے انکار کر دوں گی، پھر بیٹھے رہنا اپنی شکل لے کر۔ حیات نے غصے سے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ سرور شاہ نے گھور کر موبائل کو دیکھا، پھر دل کھول کر مسکرایا۔ ہائے جانا، ہر وقت دل پر چھریاں چلانے کو تیار بیٹھی رہتی ہو۔ سرور شاہ نے آہ بھری تھی۔ زریشہ مہندی دھو کر باہر آئی تو بالاج بیڈ پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گوری رنگت پر مہندی کا گہرا سرخ رنگ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اس کے قریب آیا۔ زریشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا تو وہ شرما دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جسارت کرتا، باہر سے آتی ڈھول کی آواز نے ان دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ بالاج شاہ اور زریشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ بالاج اور زریشہ نیچے آئے تو سرور شاہ شبانہ بھی ہال میں موجود حیران پریشان ڈھول والوں کو دیکھ رہے تھے جو مسلسل ڈھول بجا رہے تھے۔ بند کرو یہ سب، بالاج شاہ کی کڑک آواز گونجی تو ڈھول والے رک گئے۔ کس نے بلایا آپ لوگوں کو؟ سرور شاہ نے آگے آ کر سوال کیا۔ میں لایا ہوں انہیں، چھوٹے شہزادے، 6 فٹ کو چھوتی ہائٹ، کثرتی جسامت، پرکشش چہرہ، پرکشش گہری سے آنکھیں اور جیل سے سیٹ کیے کالے سیاہ بال، بلیک کلر کی جینس شرٹ اور اس پر براؤن لیدر جیکٹ پہنے وہ اپنی وجاہت لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی پرفیوم کی تیز خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ ذوحان ادا، سرور شاہ خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو چھوٹے شہزادے۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ میجر ذوحان یوسف خان زادہ، ایک آرمی آفیسر اور بالاج شاہ کا بچپن کا ایک واحد دوست جو دوست سے زیادہ بھائی کا درجہ بھی رکھتا تھا۔ بالاج اور ذوحان ایک اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی تعلیم آرمی پبلک اسکول سے حاصل کی تھی۔ دونوں ہی بڑے ہو کر آرمی میں جانا چاہتے تھے، مگر پھر حالات بالاج شاہ پر اتنے بدل گئے کہ وہ اپنے اس خواب کو فراموش کر کے دن رات کی محنت میں جٹ گیا۔ ذوحان یوسف خان زادہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ذوحان کی ماں اس کی پیدائش کے 6 سال بعد ہی چل بسی تھی۔ اس کی پرورش اس کے باپ نے بہت لاڈ پیار سے کی تھی۔ وہ بہت امیر تھے، ان کی اور میر احمد شاہ کی پاور ایک برابر ہی تھی۔ بالاج 8ویں جماعت میں تھا جب شبانہ اور میر احمد شاہ کی طلاق ہو گئی۔ اس وقت بالاج کو وجہ نہیں معلوم تھی، بس اس کی ماں روئی تھی، بہت روئی تھی۔ تب سے اس نے اپنا آپ، ماں اور بھائی سرور شاہ جو کہ اس وقت 4 سال کا تھا ان کی ذمہ داری اٹھانے میں صرف کر دی۔ آرمی میں جانے کا خواب تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا، کچھ یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی ماں اور بھائی کو اس کی ضرورت ہے۔ ذوحان اور بالاج میٹرک تک ایک ساتھ رہے تھے، مگر میٹرک کے بعد حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ وہ آگے اپنی تعلیم شروع نہیں کر سکا۔ وہ دن رات تھکے کھاتا اپنی ماں اور بھائی کا پیٹ پالنے لگا۔ وہ لوگ شہر چھوڑ گئے تھے۔ 2 سال بعد ذوحان اپنے والد یوسف خان زادہ کے ساتھ بالاج شاہ سے ملنے آئے اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا آفر کیا۔ بالاج بچپن سے ہی بہت ذہین تھا، اس لیے یوسف چاہتے تھے کہ وہ در بدر دھکے کھانے کی بجائے کوئی اچھی جاب کرے تاکہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکے۔ یوسف نے بالاج شاہ کی اس کڑے وقت میں بہت مدد کی تھی۔ ذوحان اور بالاج ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے، مگر بالاج بہت بدل گیا تھا۔ زندگی نے اسے بہت تلخ بنا دیا تھا۔ وہ پہلے والا بالاج ہی نہیں رہا تھا۔ ہر وقت غصہ اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا۔ ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا۔
ہاں کبھی مسکراتا تو صرف اپنے بھائی کی خاطر، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش بالات شاہ ضرور پورا کرتا تھا۔ زوہان نے ایف ایس سی کے بعد آرمی کے لیے پی ایم اے جوائن کر لیا تھا۔ اس دوران یوسف خان زادہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ شبانہ زوہان سے بالاج اور سرور کی طرح کی محبت کرتی تھی۔ یوسف کے بعد اگر زوہان کا کوئی گھر تھا تو وہ تھا شاہ ویلا، جو بالاج شاہ کی دن رات کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ زوہان زیادہ تر اپنے مشنز پر کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتا تھا۔ جب اسلام آباد آتا تو شاہ ویلا اس کا بسیرا ہوتا تھا۔ زوہان سرور شاہ سے مل کر شبانہ کی طرف بڑھا تو انہوں نے اسے سر پر بوسہ دیا۔ کیسا میرا بیٹا، اس بار کافی دنوں بعد آنا ہوا؟ شبانہ نے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ممی، اس بار کافی وقت لگ گیا، مگر فی الحال تو میں پورے 3 ماہ کے لیے آیا ہوں، اس نے شبانہ کی گرد باہوں کا گھیرا ڈال کر کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ زریشا نے سوالیہ نظروں سے بالاج کی طرف دیکھا تو وہ مدھم سا مسکرایا۔ زیشی، یہ ہے زوہان۔ ہاں، السلام علیکم بھابھی، میں ہوں میجر زوہان یوسف خان زادہ۔ بدقسمتی سے آپ کے شوہر کا نام نہاد دوست، جسے وہ دوست تو مانتا نہیں، خیر سے مانتا ہے نہیں خیر سے۔ زوہان زریشا کے سامنے آ کر بولا۔ وعلیکم السلام، زریشا نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ اس کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اس کی باتوں کو زیادہ مت سوچنا زیشی، اسے فضول بولنے کی بیماری ہے، بالاج شاہ نے زریشا کو دیکھ کر کہا۔ ممی، آپ کا بیٹا میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا، زوہان نے بالاج کو گھورتے ہوئے شبانہ سے کہا۔ ارے ادا، یہ سب چھوڑیں، آپ نے تو دل خوش کر دیا، مجھے تو لگ رہا تھا آپ میرے نکاح پر بھی نہیں آ سکیں گے، سرور شاہ نے زوہان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ زوہان کے آنے سے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ باتوں کے درمیان ہی سب کھانے کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زوہان سرور شاہ کے ساتھ ہی تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا اسے اس کی محبت کی داستان سن رہا تھا۔ حیات کی باتیں سن سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ بھی ہو رہا تھا۔ شبانہ سونے جا چکی تھی، زریشا بھی کام نپٹا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ بالاج لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا۔ زریشا کو دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ آف کر رکھا تھا اور الماری سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کل یہ پہننا، بالاج نے زریشا سے کہا تو اس نے پیکٹ لے کر اسے کھولا۔ بلیک کلر کا عبایا جو بالکل سمپل تھا، صرف آستینوں پر چھوٹے چھوٹے نگ لگے ہوئے تھے اور ایک باریک سی نگوں کی لائن سینٹر میں آ رہی تھی، ساتھ ہی اس کا اسٹالر تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، زریشا نے مسکرا کر کہا۔ کل یہی پہننا نکاح میں، بالاج نے کہہ کر بغور اس کے تاثرات دیکھے جو بالکل نارمل تھے، جسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ٹھیک ہے، زریشا نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے لیے میں وائٹ کرتا شلوار لائی تھی، اب پریس کرنے دیا، آپ کل وہ پہن لیں گے۔ زریشا کے سوال پر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو زریشا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھلی۔ اب سب چھوڑو، میری باہوں کو سکون دو، بالاج نے اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیڈ پر لا کر اسے لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ بن گیا۔ زریشا مسکراتی ہوئی اپنے آپ اسے سونپ گئی تھی۔ منیہا، عامر اس وقت سلمان صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ منیہا بچے، اگلے ہفتے سے تمہاری شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں تم یونی سے چھٹیاں لے لو، شادی کے بعد پھر چلی جانا، عامر کو تو تمہاری پڑھائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، سلمان صاحب نے مسکرا کر منیہا سے کہا۔ جیسا آپ لوگوں کی مرضی بابا، جب بولیں گے تب دلہن بن کر بیٹھ جاؤں گی، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہوں میں۔ منیہا آنکھوں میں آئی نمی اپنے اندر اتار گئی تھی۔ اقصیٰ، شادی کی تیاری شروع کر دیں، میری بیٹی کی ساری رسمیں بہت دھوم دھام سے ہوں گی، سلمان صاحب نے منیہا کا لہجہ اگنور کر کے اقصیٰ سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ کیسے سمجھاتی انہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہیں۔ عامر اپنے کمرے میں آیا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ بیبی تھوڑی دیر صبر تو کیا کرو، عامر نے کال اٹھا کر کہا۔ کیسے صبر کروں، تم تو شادی کر رہی ہو نا، میں کیسے صبر کروں بتاؤ، ہر لمحہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے، تمہاری منقوہا ہے بھی اتنی خوبصورت، تم اس پر پیدا ہو گئے تو میں کیا کروں گی، ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ ارے میری جان، تم کیوں پریشان ہوتی ہو، تمہیں پتہ ہے نا منیہا سے شادی میری مجبوری ہے، اور کون سا شادی کے بعد میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تمہیں سب پتہ تو ہے، عامر نے اس لڑکی سے کہا۔ منیہا جو اسے بات کرنی ہے اس کے کمرے میں آ رہی تھی، ٹھٹک کر جواب رک گئی، وہ کیا کہہ رہا تھا، پھر بھی جانو بس مجھے ڈر لگتا ہے، اس لڑکی نے منہ بنا کر کہا۔ میری جان، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میری قربت صرف تمہارے لیے ہے، تم بے فکر رہو، میں منیہا سے شادی صرف احمد سر کے لیے کر رہا ہوں، اور ویسے بھی وہ صرف ایک رات کی دلہن بنے گی، اس کے بعد تو اس نے ویسے بھی سر کے پاس چلی جائے گی، عامر نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا۔ منیہا کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اپنا آپ سنبھالتی وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عامر کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، آہل کی بات بھی اسے یاد آئی، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی ہے۔ یہ کتنا سخت انکشاف تھا، منیہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں اللہ تعالیٰ، کیوں میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا ظلم کیسے ہونے دے سکتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں، منیہا روئے جا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اپنے بابا سے کہتی تو وہ یقین نہ کرتے، عامر سے خود بات کرتی تو وہ اسے لازمی دھمکاتا، رخصتی میں اور جلدی کرتا، اس کا سر بری طرح دکھنے لگا تھا۔ عامر جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، منیہا نے خود کو ہمیشہ اس کی امانت سمجھا تھا، بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس نے اپنے دل میں کسی دوسرے کو بھی جگہ نہیں دی تھی، مگر عامر کے بارے میں یہ انکشاف اس کا دل توڑ گیا تھا۔ منیہا نے اپنے آنسو پہنچے اور موبائل نکال کر اپنی کلاس فیلو کو کال ملائی۔ ہیلو منیہا، کیسی ہو تم، 2 دن سے یونی کیوں نہیں آ رہی، رمیسا نے سوال کیا۔ رومی، میری بات سنو، سراحل سے بات کروا سکتی ہو میری تم، منیہا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔
سر آہل تو آج یوں نہیں آئی ہی نہیں ہے، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ رمیسا کی بات پر اسے اور رونا آیا تھا۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، منیہا نے کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ آہل کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، اسے آہل سے بات کرنی تھی، شاید وہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ اسے صرف ایک ثبوت کی ضرورت تھی جسے وہ عامر کا سچ اپنے بابا پر ظاہر کر سکے، اور اس کے لیے اسے اس وقت آہل کی ضرورت تھی۔ مجھے سر سے لازمی بات کرنی ہے، پرسوں یونی جا کر میں سر کی ہیلپ ضرور لوں گی، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ منیہا نے دل میں سوچا تھا، آنکھیں اب بھی اشک بار تھیں، دل جیسے درد سے پھٹنے کو تیار تھا، مگر اس طرح وہ اپنی ذات بے مول نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ مدد کرنے کے لیے آہل تک پہنچ تو جائے گی، مگر آہل اس کی مدد کے قابل ہی نہیں رہے گا۔